یہ بہت پرانی بات ہے۔ کسی گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا جو نہ امیر تھا نہ غریب مگر عزت دار اور خوددار شخص تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے جو نہایت خوبصورت ذہین اور بہادر تھے۔ ان کے نام کامران، سلیمان اور فہیم تھے۔ تینوں بھائی ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہتے اور برے لوگوں سے دور رہتے۔ ایک دن ان کے والد نے انہیں اپنے پاس بلایا، محبت سے ان کے سروں پر ہاتھ رکھا اور کہا، میرے پیارے بیٹو، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے دولت نہیں، جو کچھ میرے پاس ہے وہ زیادہ دن نہیں چلے گا، لیکن میں نے تمہیں 3 قیمتی تحفے دیے ہیں۔ پہلا تحفہ، تمہیں صحت مند اور مضبوط جسم عطا کیا۔ دوسرا تحفہ، تمہیں ہنر مند بنایا اور ہتھیاروں کے استعمال میں ماہر کیا۔ تیسرا تحفہ، تمہیں بہادری سکھائی تاکہ تم دنیا کے کسی بھی خطرے سے نہ ڈرو۔ پھر والد نے انہیں 3 نصیحتیں کیں۔ ہمیشہ ایماندار رہنا تاکہ مشکلات سے بچے رہو، فضول باتوں اور شور و غل سے دور رہنا تاکہ عزت قائم رہے، محنت کو اپنا شعار بنانا تاکہ کامیابی تمہارا مقدر بنے۔ پھر والد نے کہا، میں نے تمہارے لیے 3 گھوڑے تیار کیے ہیں، ایک کالا، ایک بھورا اور ایک خاکی رنگ کا۔ ساتھ ہی تمہارے تھیلوں میں 1 ہفتے کے لیے کافی خوراک رکھ دی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم دنیا دیکھو اور تجربہ حاصل کرو۔ یاد رکھو، جب تک انسان دنیا نہیں دیکھتا وہ مکمل نہیں بنتا۔ اپنی قسمت ازماؤ اور جو حاصل کر سکتے ہو کرو۔ اگلی صبح تینوں بھائی گھوڑوں پر سوار ہوئے اور ایک نئے سفر پر روانہ ہو گئے۔ وہ سارا دن چلتے رہے اور اپنے گاؤں سے بہت دور نکل آئے۔ شام ہوتے ہی ایک سنسان جگہ رک گئے تاکہ رات گزار سکیں۔ انہوں نے کھانے کے بعد فیصلہ کیا کہ تینوں ایک ساتھ نہ سوئیں بلکہ باری باری پہرا دیں۔ سب سے پہلے بڑے بھائی کامران نے پہرا دینا شروع کیا۔ رات چاندنی سے روشن تھی، ہر طرف خاموشی تھی، مگر اچانک اسے جنگل کی طرف سے کسی جانور کے غرو آنے کی آواز آئی۔ وہ فوراً چکنا ہو گیا اور اپنی تلوار مضبوطی سے تھام لی۔ کچھ دیر بعد ایک زخمی اور بھوکا شیر جنگل سے نکل کر ان کی طرف بڑھنے لگا۔ کامران نے اپنے بھائیوں کی نیند خراب نہ ہونے دی اور خاموشی سے شیر کا مقابلہ کرنے کے لیے تھوڑا فاصلے پر چلا گیا۔ جو ہی شیر اس پر جھپٹا، اس نے اپنی تلوار سے شیر کے دائیں پنجے پر وار کیا، پھر بائیں پنجے پر، اور آخر میں ایک کاری ضرب لگائی جس سے شیر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ کامران نے شیر کی کھال سے ایک پٹی کاٹی اور اپنی کمر کے گرد باندھ لی، پھر خاموشی سے واپس آ کر بیٹھ گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اگلی شام وہ ایک پہاڑ کے قریب پہنچے جہاں ایک چشمہ بہہ رہا تھا۔ انہوں نے رات وہیں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ اس چشمے کے قریب ہی اژدہا رہتا تھا جو وہاں کے لوگوں کے لیے ایک خوفناک بلا تھا۔ رات کے دوسرے پہر سلیمان کی باری آئی۔ ہر طرف خاموشی تھی کہ اچانک غار سے ایک لمبا اور خوفناک سانپ نکل آیا۔ سلیمان فوراً چکنا ہو گیا مگر اس پر خوف طاری نہ ہوا۔ اس نے آہستہ سے اپنی تلوار نکالی اور سانپ کو چشمے سے دور کھلے میدان کی طرف لے جانے لگا۔ جیسے ہی سانپ قریب آیا، اس نے ایک زبردست وار کیا جس سے سانپ زخمی ہو گیا، پھر دوسرا وار کیا اور آخر میں تیسری ضرب سے سانپ کو مار ڈالا۔ اس نے بھی سانپ کی کھال کا ایک ٹکڑا کاٹ کر اپنی کمر پر باندھ لیا اور خاموشی سے جا کر بیٹھ گیا۔ تیسری رات سب سے چھوٹے بھائی فہیم کی باری آئی۔ وہ چپ نہ بیٹھا تھا کہ دیکھا آگ بجھ چکی ہے۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی تو دور ایک روشنی دکھائی دی۔ وہ فوراً اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور روشنی کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ روشنی ایک ویران حویلی سے آ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ کھڑکی کے قریب پہنچا اور اندر جھانکا تو کیا دیکھا۔ اندر ڈاکوؤں کا ایک گروہ بیٹھا تھا اور وہ کسی بڑی سازش پر بات کر رہے تھے۔ فہیم سمجھ گیا کہ یہ لوگ کسی بڑے جرم کی تیاری کر رہے ہیں۔ فہیم نے اپنے ذہن سے کام لیا اور چپکے سے دروازے پر دستک دی۔ جب ڈاکوؤں نے دروازہ کھولا تو وہ بولا، جناب، میں بھی آپ کی طرح ایک ماہر چور ہوں، میری کئی خفیہ چالیں ہیں۔ اگر آپ مجھے اپنے گروہ میں شامل کریں تو میں آپ کے کام آ سکتا ہوں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے سوچا کہ یہ نوجوان شاید ان کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا ہے، لہذا انہوں نے اسے اپنے گروہ میں شامل کر لیا۔ رات کے پچھلے پہر جب سب ڈاکو سو گئے، فہیم چپکے سے اٹھا اور ان کے خفیہ کمروں میں جا گھسا۔ وہاں بیش قیمت خزانے اور بادشاہ کی بیٹی کے زیورات پڑے تھے جنہیں ڈاکوؤں نے چرا کر رکھا تھا۔ فہیم نے جلدی سے شہزادی کے زیورات اپنی جیب میں رکھے اور خاموشی سے باہر نکل آیا۔ صبح جب تینوں بھائی اپنے سفر کے بعد بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو بادشاہ نے ان کی بہادری کے قصے سنے اور خوش ہو کر کہا، تم تینوں بھائی نہ صرف بہادر ہو بلکہ عقل مند اور ایماندار بھی ہو۔
میں تمہیں اپنے دربار میں اعلیٰ عہدے دینا چاہتا ہوں۔ کامران کو بادشاہ نے اپنا مشیر خاص بنایا، سلیمان کو فوج کا سپہ سالار اور فہیم کو شاہی خزانوں کا نگران مقرر کر دیا۔ ساتھ ہی بادشاہ نے اپنی 3 بیٹیوں کی شادی بھی ان بہادر بھائیوں سے کر دی۔ یوں تینوں بھائیوں کی محنت، ایمانداری اور بہادری کی بدولت انہیں عزت، دولت اور مقام ملا، اور وہ ہمیشہ رعایا کے لیے ایک مثال بنے رہے۔ نتیجہ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محنت، ایمانداری اور عقل مندی سے بڑی مشکلات کو شکست دی جا سکتی ہے۔ سچی کامیابی صرف دولت میں نہیں بلکہ کردار کی مضبوطی میں ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایسی کہانی سنی جو آپ کے دل کو چھو گئی ہو؟ اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔